عمران خان صاحب کو کروسیڈر کہا گیا، یعنی وہ کرپشن کے خلاف ایک کروسیڈ کریں گے۔ یہ ہے کروسیڈ کہ آج پاکستان کی کسی بھی جیل میں کوئی ہائی پروفائل نے آپ کا قیدی نہیں ہے، سارے ضمانت پہ۔ ایک شخص تھا خورشید شاہ جو 2019 میں بھی ماشاءاللہ وہ بھی 2 سال کے بعد باہر آ گیا۔ گلاس تھوڑا بارہ آنے جیل میں تھے، وہ بھی چلے گا، ایسا کہانی ہے کہ وہ جیل میں نہیں تھے، لیکن جو جیسے بھی تھے وہ وہاں سے بھی باہر آ گیا۔ کیا دکھائیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھ سے لٹنے کا سبب پوچھو نا سب کے سامنے، نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر سے ہی۔ آپ کو پتہ ہی ہے حکومت نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، عدالتوں کو تو ہم نہیں روک سکتے، عدلیہ آزاد ہے، وہ اپنے قانونی اختیارات استعمال کرتے ہیں، ججمنٹ آنے کے بعد اس پہ فیئر کامنٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہی ہے جو کون نکلا، کون کس طرح سے نکلا۔ ہاں، جو پروسیکیوشن سائیڈ ہے نیب کی، یہ کہنے والی بات ہے، وہ ساری عدالتوں کی متفقہ رائے ہے، 5 ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی، کہ ان کی کوئی سکسیس سٹوری نہیں سامنے آئی۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ایونچول رزلٹ ہے جب کنوکشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اس سے پہلے انویسٹیگیشن ٹائملی ہونی چاہیے۔ جس قانون میں لکھا ہے 30 دن کے اندر اندر تم انویسٹیگیشن 90 دن میں کرو گے، فیصلہ 30 دن میں ہوگا۔ تو وہ اگر 90 دن میں بھی نہیں کر سکتا تو اکاؤنٹیبلٹی اندر بھی تو ہونی چاہیے، انٹروورٹ بھی تو ہونی چاہیے، نہیں کر سکتا پھر بیٹھا کیوں رہے گا؟ لیکن اسی چیئرمین کو تو بٹھا دیا۔ ایک نہیں، پروسیکیوشن کی میں بات کر رہا ہوں، چیئرمین ایک اور لیول پہ بیٹھتا ہے، نیچے ڈی جیز ہوتے ہیں جو لیکن کہا جا سکتا ہے، کیوں نہیں؟ جو ادارے کا سربراہ ہے وہ بھی رسپانسبل ہوتا ہے کولیکٹیولی۔ جو ایک پہلو اس کا یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ اتنے پاورفل لوگ ہیں، مثال ہی نہیں ملتی دنیا میں سے۔ مجھے مثال کوئی لا کے دیجیے گا، امیر باسبی ایک ملزم ہے، اس کے چینی والے نے، اس کے کیش کیری بوائز نے، اس کے بینکس نے انبار لگا دیے پیسے کے۔ وہ کہتا ہے میرے بیٹے سے پوچھو، بیٹے سے پوچھا، انہوں نے کہا چھوٹے سے پوچھو، باہر ہوتا ہے۔ ان سے پوچھا، وہ کہتا ہے داماد سے پوچھو، وہ بھی ملک سے بھاگا ہوا ہے۔ جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ملزم منچ پہ بیٹھا ہوا ہے اور نیچے سٹول پہ کھڑا ہے نیب کا چیئرمین۔ تو آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ یہ نظام، اور اس میں پھر لمبی لمبی تقریریں کرنا کہ اگر شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہ بنایا گیا تو یہ جمہوری نظام نہیں ہوگا، لیکن اگر علیم عادل شیخ کو چیئرمین نہ بنایا جائے تو یہ عین جمہوری نظام ہے۔ لیکن اب تو شہباز شریف نہیں ہے نا۔ سنیں تو صحیح نا، پرنسپل کیا تھا؟ پرنسپل یہ تھا کہ اس کو ریمانڈ سے بچانا ہے۔ تو ماتمی دستے اب کیوں نہیں بولتے کہ سندھ میں جمہوریت مکمل کرنے کے لیے علیم عادل شیخ کو موقع دیا جائے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین؟ وہ بیچارہ کبھی کھپروں میں کیس بھگت رہا ہوتا ہے، کبھی اس کا گھر گرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ وہ عین جمہوریت ہے۔ جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو عادت پڑ گئی تھی بچ کے نکلنے کی، اور اب بھی نکلے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جو بہتری آئی ہے 2 طرح سے آئی ہے۔ کچھ ریکوریز ہوئی ہیں، وہ ریکوریز بھی تو کچھ کنوکشنز ہوئی ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ تو نہیں کنوکٹ کسی کو کر سکتی، یا گورنمنٹ جا کے کسی کی ریکوری۔ لیکن وہ ہیری ایس ٹرومن کے میز پہ لکھا ہوتا تھا کہ دی بک سٹاپس ہیئر۔ میں نے اگر عمران خان کو پرائم منسٹر کے طور پہ الیکٹ کیا ہے تو میں 5 سال کے بعد یہ تو نہیں سننا چاہتا کہ وہ مجھے کہیں کہ اگر ریکوری نہیں ہوئی تو وہ نیب قصوروار ہے، فلانا نہیں ہوا تو پروسیکیوشن ہے، فلانا نہیں تو وہ کسی کو قصوروار نہیں کہتے، یا ذمہ دار ہیں یا جواب دیں۔ ذمہ دار تو وہی ہیں جو تنخواہیں لیتے ہیں، ذمہ دار وہی ہیں جن کے پاس ہوتے ہیں، ذمہ دار وہی ہیں جو اس قانون کے نیچے۔ چیف ایگزیکٹو صرف نہیں، ریاست کی ذمہ داری اور ہے، قانون کے نیچے مختلف اداروں کی، مثال کے طور پہ بلدیہ اسلام آباد کام نہ کریں تو چیف ایگزیکٹو ذمہ دار نہیں ہوں گے، وہ میئر ہوگا۔ پھر جو اگر آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب میرے خیال میں تو یہ جو کیلکولیشن ہے، یہ آپ جائز بات ہے آپ کی کہ اگر کسی جگہ کوئی فرق آ رہا ہے تو نیب کھل کے بتائے لوگوں کو پیسے کدھر ہیں، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کا فرض ہے کہ جب وہ فگر دیتے ہیں تو وہ فگر کریکٹ بھی ثابت کریں، ان کے پاس ریکارڈ ہوگا، تبھی وہ کہہ رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو احتساب ہے وہ عدالتی نظام کے اندر ہی ہو سکتا ہے، جی اس سے ماورائے عدالت تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر تو اسٹریٹ جسٹس شروع ہو جائے گا، لوگ اپنی اپنی عدالتیں لگا لیں گے، اس کے ہم مخالف ہیں، اس کا آئین بھی مخالف ہے،
اور وہ ڈگنیٹی آف مین کے بھی خلاف ہے آرٹیکل 14, آرٹیکل 3, آرٹیکل 9. تو اس لیے ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ایگزیکٹو کی حد ہے اس سے زیادہ کوشش اس سے پہلے نہیں ہوئی. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ لوٹا ہوا پیسہ ہم واپس لے کر آئیں گے. آج وہ جو انہوں نے 3 دن پہلے قوم سے خطاب کیا جس میں انہوں نے ریلیف پیکیج اناؤنس کیا, آج وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں خاندان پیسے لے کر آ جائیں تو میں ساری قیمتیں عادی کر. اچھا, ریلیف پیکیج پہ تھوڑی سی آپ بات کریں, میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہوا نا؟ نہیں, ہم اس کی کیوں تنقید اس پہ کریں گے, ٹھیک ہے, ولنریبل لوگوں کے لیے. جی ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کچھ تو ملے گا ان کو. عمران کے دور میں جو جائے گا وہ سیدھا ان تک جائے گا, درمیان 22 گریڈ والا نہیں لے سکتا. ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں اس چیز کا. ٹھیک ہے, نہیں کریڈٹ دیں, کریڈٹ دے دیتے ہیں چل. لیکن ڈاکٹر صاحب 5 سال کے بعد عمران خان صاحب کیا یہ بتائیں گے کہ میں نے 100 بندہ پکڑ کے جیل میں ڈالا؟ ابھی دیکھیے, نکالا کچھ نہیں میں نے پلے. آپ کہہ رہے تھے نا اتنے جو 22 مہینے رہتے ہیں, تو یہ جو کچھ ہوا ہے نا یہ 36 مہینے میں ہوا ہے. اس میں نے چھوڑ دی تھی جو ٹڈی دل کا حملہ تھا وہ کتنا شدید تھا اور اس کو کس طریقے سے ہم نے سنبھالا ہے. میں نے چھوڑ دیا جو بالا کوٹ پہ حملہ تھا وہ کتنا شدید تھا, کتنے عظیم طریقے سے جواب دیا اور کہا کہ مودی غلط فہمی میں نہ رہنا. وہ تو ان ایکسپیکٹڈ چیلنجز ہیں نا, وہ تو بمپی رائڈ پہ آپ جا رہے ہیں, اچانک کچھ آپ کے سامنے آ گیا, آپ نے ایسا اس کا ہم ڈرائیور کو کریڈٹ دیتے ہیں. کلیمٹیز ہیں اور ایسا ہر روز نہیں ہوتا. لیڈرشپ کہاں لوگ اپنی پروو کر سکتے ہیں جب امتحان آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو منشور ہے اس میں بھی تو لیڈرشپ. امتحانوں میں سے کیسے گزرا ہے آپ کا پرائم منسٹر؟ ساری دنیا تعریف کر رہی ہے اور آپ بھی تعریف کر رہے ہیں, سوائے ان لوگوں کے جن کی ان کی ساتھ تو زیادتی ہے نا, آپ جہاز میں نہیں بیٹھنے دیتے تو کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا, فروغ نسیم صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے مرحوم شریف الدین پیرزادہ ہیں. ان کی کیا پرفارمنس ہے؟ لا منسٹر ہے, یہ سب کچھ گھوم گھما کے کہیں نہ کہیں لا میکنگ وہیں پہ آتا ہے نا. آپ کے پاس نمبر ہے نا ان کا؟ نہیں, میں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, میں تو آپ سے ان سے پوچھ لیجئے. وہ دیکھیں, میں پارلیمنٹری افیئرز کے اوپر اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھیں. آپ ان سے پی ٹی آئی کے اوپر بڑے سوال ہے کے حساب سے کم از کم. تو پی ٹی آئی پہ کوئی سوال ہے میں حاضر ہوں, پرائم منسٹر ہاؤس پہ کوئی سوال ہے میں حاضر ہوں. کیبنٹ شیئرنگ ہے نا وہ نہیں, ان کے پورٹ فولیو کی میں بات کر رہا ہوں, چونکہ ان کے پورٹ فولیو کی بات ہے. رسپانسبلٹی تو شیئرڈ ہوگی نا. نہیں, رسپانسبلٹی بیفور پارلیمنٹ وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ وہاں جواب دہی کے لیے. باقی پرفارمنس تو ہر منسٹری کی اپنی ہے, اور ہر منسٹری نے, یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس دفعہ ارباب شہزاد کو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں پورا, یہ ان کا آئیڈیا تھا, وہ لے کے آئے کہ پرفارمنس اگریمنٹ منسٹری کرتی ہے, منسٹر کرتا ہے باقاعدہ, اور ان کی پرفارمنس ایویلویٹ ہوتی ہے باقاعدہ. میں نے پہلے بھی کیبنٹس دیکھی ہیں, لیکن جس طریقے سے پرائم منسٹر نے بینچ مارکس رکھے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے پرائم منسٹر نگرانی کرتے ہیں اور جتنی لمبی کیبنٹ میٹنگ کرتے ہیں اور جتنے تھریڈ بیئر یعنی پورا کھول کے ہر ایشو کے اوپر گفتگو ہماری کیبنٹ میں ہوتی ہے, وہ بہت کم اس سے پہلے دیکھی گئی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ بات کسی ایک تک نہیں, پھر چھپی نہیں رہتی کہ وہ کہے کہ اچھا جی میں پھر آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اس میں کیا مسائل ہیں. جو ہوتا ہے وہ ٹیبل پہ ہوتا ہے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی کیا پرفارمنس آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ وہ مشیر برائے احتساب زار ہے, اکاؤنٹیبلٹی زار ہے. دیکھیں, اس میں جہاں فیکٹس فگرز ہیں نا, وہ تو پھر ظاہر ہے جن کا پورٹ فولیو ہے وہ سب سے زیادہ ریلیونٹ آدمی ہے اس سوال کے لیے. لیکن ایک پرسیپشن از بگر دین ریالٹی. پرسیپشن کیا ہے؟ 0/0 نہیں. یہ میں تو اس سے نہیں, میں ہچکچا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کے ڈومین میں نہیں جا رہا کہ جا کے میں اس کے اوپر کوئی بتاؤں. وہ بتا سکتے ہیں, لیکن 0/0 والے جو ہیں وہ قطر میں ہوتے ہیں آج کل. انہوں نے بڑی محنت کی, انہوں نے بھی کیس ہی بنایا نا, وہ احتساب الرحمان نے بھی کیس ہی بنایا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.